حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک روز نیل کی ساحل کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کسی گہری سوچ میں مگن تھے۔ اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو تیزی کے ساتھ ساحل کی طرف جاتے دیکھا۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے پانی کے کنارے جا پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا۔ بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہوا اور وہ مینڈک اسے لے کر دریا میں تیرنے لگا اور دریا پار کر گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے پیچھے پیچھے دریا کے پار چلے گئے۔ آپ جب دوسرے کنارے پر پہنچے تو بچھو مینڈک کی پیٹھ سے اتر کر ایک طرف کو چلنے لگا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے جا پہنچا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک نوجوان زمین پر مدہوش پڑا ہوا تھا اور اس کے سینے پر ایک اژدہا اسے ڈسنے کے لیے اپنا پھن پھیلائے جھوم رہا تھا۔ وہی بچھو تیزی کے ساتھ آیا اور اس اژدہے کو ڈنگ مار دیا اور واپس چلا گیا۔ اس کے ڈنگ سے وہ اژدہا وہیں مر گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ نوجوان کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے، لہٰذا اس کی قدم بوسی کرنی چاہیے۔ آپ اس کی قدم بوسی کے لیے اس کے قریب ہوئے تو اس کے پاس سے شراب کی بڑی سخت بدبو آئی۔ آپ حیران ہو گئے کیونکہ وہ تو ایک شرابی کبابی گناہ گار آدمی تھا۔ اتنے میں انہیں الہام ہوا کہ ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف نیکوں کاروں کی حفاظت فرمائے گا تو گناہ گاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ اس بات سے وجد میں آ گئے اور کافی دیر تک وجد کی کیفیت میں یہ شعر پڑھتے رہے۔ اے خوش نصیب سونے والے، جس کی خود رب دو جہاں ہر طرف سے حفاظت فرما رہا ہے اور تو تریخی میں گناہوں میں متحرک رہتا ہے، اس بادشاہ کی طرف سے آنکھیں کیوں کر غافل ہو جاتی ہیں جو تجھے ہر طرح کی نعمتوں کے فوائد عطا فرما رہا ہے۔ جب سورج غروب ہونے لگا اور ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو اس نوجوان کے بدن میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس کا نشرہ اترا تو اسے کچھ ہوش آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دیں، لیکن اپنے سامنے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر شرمندہ ہو گیا اور خجالت سے پوچھنے لگا کہ بلا عالم، آپ یہاں کیسے؟ آپ نے فرمایا اسے چھوڑو، اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ اس نے کہا آپ دیکھ ہی رہے ہیں میں شرابی کبابی آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا ادھر دیکھو۔ اس نے جب مرے ہوئے اژدہے کو دیکھا تو اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگا۔ آپ نے اسے ابتدا سے انتہا تک سارا واقعہ سنایا تو وہ رو پڑا اور اپنے منہ پر مٹی ملنے لگا، کہنے لگا اگر وہ ذات اپنے گناہ گاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو نیکے کاروں کو کتنا نوازتی ہوگی۔ یہ کہہ کر جنگل کی طرف چلا گیا اور سخت مجاہدوں میں مصروف ہو گیا۔ آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا شمار اللہ کے مقبول بندوں میں ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا کرم فرمایا کہ اگر وہ دور سے بھی کسی بیمار کو دم کر دیتا تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل سچا ہے، اگر تم لوٹ کر آؤ گے تو ہم بھی لوٹ آئیں گے۔